ایمن اپنے آوارہ بھائی کے کیے کی سزا غنی کے طور پر بھگت رہی تھی۔ ابھی وہ غمزدہ ہوتے رو رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، او بی بی، سنڈریلا ونی میں آئی ہو، مہارانی بن کر نہیں جو یہاں بیٹھی ہو۔ چلو اٹھو، گھر کے کام کاج کرو، اور رات تمہیں بڑی سائیں کو خوش کرنا بھی ہے۔ یہ سن کر وہ مزید تڑپ گئی۔ رات نہانے کے بعد اسے زبردستی ماس کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ ماس نے اسے بنا دیکھے جکڑ لیا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی۔ پوری رات اپنی شدتیں اس پر ڈٹانے کے بعد جب اس کی نظر سوتی ہوئی ایمن پر پڑی تو وہ کرنٹ کھاتا پیچھے ہٹا، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جو سال پہلے اسے شدید نفرت کرتی تھی، اور بڑی حویلی کی طرف دیوار پر آذر کی موت کا سوگ ابھی تک لرز رہا تھا۔ فضا میں اونٹ اور صندل کی دھونی کے باوجود ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب ایمن حویلی کے پچھلے دالان میں گھٹنوں کے بل بیٹھی لکڑی کے بھاری تختے پر آٹا گون رہی تھی۔ اس کے نازک ہاتھ سوچ چکے تھے، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو مسلسل آٹے میں گر رہے تھے، اور لیمپ کی زرد روشنی میں اس کا زردہ چہرہ کسی مرجھائے ہوئے پھول جیسا لگ رہا تھا۔ ماسی سکینہ ہاتھ میں چابیوں کا گچھا کھڑکاتی ہوئی آئی۔ اس کے چہرے کی جھریاں اور سخت تاثرات واضح تھے۔ ماسی سکینہ سخت اور کرخت لہجے میں بولی، او بی بی، سنڈریلا ونی میں آئی ہو، مہربانی بن کر، مہارانی بن کر نہیں جو یہاں بیٹھ کر نخرے دکھا رہی ہو۔ یہ آنسو بہانا بند کرو اور جلدی ہاتھ چلاؤ۔ چھوٹے سائیں کا خون پی کر تمہارے بھائی کا پیٹ نہیں بھرا جو اب تم یہاں آ کر مظلوم بن رہی ہو؟ ایمن نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی خوبصورت ہیزل آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ایمن ردی ہوئی آواز میں بولی، ماسی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، میں نے شام سے ایک نوالا بھی نہیں چکھا۔ میرے ہاتھ اب مزید کام نہیں کر سکتے، میرا بھائی بے گناہ ہے۔ ماسی، شامیر ایسا نہیں کر سکتا۔ ماسی سکینہ اونچی آواز میں ہنستے ہوئے کہنے لگی، جاگیردار گلفام سائیں کے چھوٹے بیٹے آذر کا قتل بے گناہ ہے؟ پنچایت نے ایسے ہی تو تمہیں اٹھا کر اس حویلی کی دہلیز پر نہیں پھینکا۔ چلو اٹھو، کام کاج کرو، اور یاد رکھو آج رات تمہیں بڑے سائیں کو خوش بھی کرنا ہے۔ یہ بنی کی پہلی رات ہے، کوئی سہاگ رات نہیں جو ماتھا چوما جائے۔ چلو نہاؤ اور سائیں ماس کے کمرے میں پہنچو۔ ماس کا نام سنتے ہی ایمن کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس کا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو لگا۔ وہ مزید تڑپ گئی، اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ اس نے برات وہیں چھوڑی اور روتی ہوئی غسل خانے کی طرف بھاگی۔ غسل کے بعد ماسی سکینہ نے اسے ایک سادہ گہرے رنگ کا جوڑا پہننے کو دیا جس پر کوئی کام نہیں تھا۔ ایمن کے گیلے بال اس کے کمر پہ پھیل رہے تھے۔ ماسی سکینہ نے اسے زبردستی ماس کے کمرے میں دھکیل لیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کے اندر صرف ایک سائڈ لیمپ چل رہا تھا جس کی روشنی حد درجہ مدھم تھی۔ کمرے میں پردے لٹکے ہوئے تھے جس کی وجہ سے رات کا اندھیرا مزید گہرا محسوس ہو رہا تھا۔ فضا میں ماس کے مہنگے پرفیوم اور سگریٹ کی دھوئیں کی ملی جلی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایمن کمرے کے ایک کونے میں فرش پر اپنی ٹانگیں سینے سے لگائے بیٹھ گئی اور سسکیاں لینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ ماس باہر نکلا۔ اس نے کالے رنگ کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لال ڈورے اتر رہے تھے جن میں صرف اور صرف آذر کے خون کا بدلہ اور وحشت تھی۔ اس نے فرش پر بیٹھی ایمن کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک بات گھوم رہی تھی، یہ اس قاتل کی بہن ہے جس نے میرے معصوم بھائی کو بے دردی سے مارا۔ ماس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ وہ بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ ایمن نے خوف سے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ ایمن کانپتی ہوئی اندھیرے میں چہرہ چھپاتے ہوئے بولی، نہیں پلیز، مجھے چھوڑ دیں، میرا کوئی قصور نہیں۔ ماس کے کانوں تک صرف ایک دھیمی لرزتی ہوئی آواز پہنچی، لیکن غصے میں اس نے آواز پر غور کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اس نے بنا اس کا چہرہ دیکھے اسے بالوں سے پکڑ کر زبردستی بیڈ پر پٹک دیا۔ تمہارے بھائی نے میرا سب کچھ چھین لیا، آج میں اس کی سب سے عزیز چیز چھین لوں گا۔ ونی کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ اس مدھم روشنی اور رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ماس نے اس پر اپنی تمام تر شدت نفرت اور غصہ لٹا دیا۔ ایمن کی کمزور مسامت، اس کی سسکیاں اور اس کی التجائیں ماس کے دل سے ٹکرا کر دم توڑتی رہیں۔ وہ پوری رات اپنی وحشت کی آگ بجھاتا رہا، یہ جانے بغیر کہ وہ کس کی روح کو پامال کر رہا ہے۔ ایمن درد اور صدمے کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے رات کی کسی پہر محاذ کی باہوں میں ہی بے سود ہو کر سو گئی۔ ماس کی آنکھ کھلی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا۔ رات کی وحشت اب تھم چکی تھی اور اسی جگہ ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ اس نے کروٹ لی۔ بیڈ کی سفید چادر پر ایمن روندے ہوئے سوئی ہوئی تھی۔ اس کے گیلے بال اب سوکھ کر اس کے چہرے اور پیٹھ پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے ننگے شانے پر ماس کی انگلیوں کے نیلے نشانات واضح تھے۔ ماس نے صوفے پر لٹکتا ہوا اپنا ریشمی گاؤن اٹھا کر پہنا اور بیڈ سائڈ ٹیبل کے پاس گیا۔ اس نے ریموٹ کنٹرول دبایا جس سے کمرے کے خود
خودکار بھاری پردے آہستہ آہستہ ایک طرف ہٹنے لگے. جیسے ہی پردے ہٹے صبح کی تیز روشن شفاف دھوپ پورے کمرے میں پھیل گئی اور بیڈ پر سوئی ہوئی لڑکی کا چہرہ بالکل صاف اور واضح ہو گیا. ماس نے اپنی گھڑی اٹھانے کے لیے رخ موڑا لیکن جیسے ہی اس کی نظر سوئی ہوئی ایمن کے چہرے پر پڑی اس کے ہاتھ سے گھڑی چھوٹ کر قالین پر گر گئی. اس کے پورے وجود میں جیسے 1000 وولٹ کا کرنٹ دوڑ گیا. اس صدمے سے 2 قدم پیچھے ہٹا. اس کی آنکھیں پھٹ گئی اور سانسیں سینے میں اٹک گئی. ایمن. وہ کرنٹ کھاتا ہوا بیٹھ کے اور قریب آیا. اس نے جھک کر اس لڑکی کا چہرہ دیکھا. وہی تیکھے نقوش, وہی معصوم مگر مغرور پیشانی, وہی ہونٹ جو کبھی اس کے سامنے زہر اگلتے تھے. یہ کوئی اور نہیں, یہ تو ایمن تھی. ماس کا دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ گیا. یا خدا, یہ کیا ہو گیا؟ یہ شامر کی بہن ہے. شامر جو آذر کا دوست تھا. شامر لغاری. او خدا بندہ, ایمن کا پورا نام ایمن لغاری تھا. میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا. اسے یاد آیا کہ شامر کو وہ صرف ایک آوارہ جواری سمجھتا تھا. اس نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ شامر کی بہن کون ہے. پنچایت کے فیصلے کے وقت بھی ایمن چادر اور گھونگھٹ میں لپٹی ہوئی حویلی لائی گئی تھی اور ماس کوثر میں اتنا اندر تھا کہ اس نے چہرہ دیکھنے تک گوارا نہیں کیا تھا. وہ بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ایمن کے چہرے کی طرف بڑھایا لیکن اس کی انگلیوں کے نیلے نشانات دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے پیچھے کھینچ لیا. جس لڑکی کی خودداری کی دنیا دیوانی تھی, جس لڑکی کی آنکھوں میں کبھی ماس کے لیے صرف اور صرف سرکش نفرت تھی, آج اسی لڑکی کو اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی کمرے میں ایک بنی بنا کر پاگل پن کی حد تک پامال کر دیا. ایمن کی بند پلکوں سے ایک آنسو ٹپک کر چادر میں جذب ہو گیا. ماس کے دل پر جیسے کسی نے آری چلا دی. غصے اور انتقام کی جو آگ رات تک اس کے سینے میں لگی ہوئی تھی وہ اب پچھتاوے اور صدمے میں تبدیل ہو چکی تھی. وہ صدمے کی حالت میں پیچھے ہٹتا گیا, یہاں تک کہ کمرے کی دیوار سے جا ٹکرایا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حقیقت کا سامنا کیسے کرے گا. 1 سال پہلے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی کی پارکنگ لاٹ میں اس وقت سناٹا چھا گیا تھا جب کالی چمکتی ہوئی لینڈ کروزر تیز رفتاری سے آ کر رکی. گاڑی کے آگے 2 گارڈز کی گاڑیاں بھی تھیں. ماس سائیں جو اپنے خاندانی جاگیر کے ساتھ ساتھ شہر کے بڑے کاروباری حلقوں پر راج کرتا تھا, گاڑی کے پچھلے دروازے سے اترا. اس نے سفید کلف لگی شلوار قمیض, کندھے پر مہنگا شال اور آنکھوں پر کالا چشمہ لگا رکھا تھا. اس کی شخصیت کا روپ ایسا تھا کہ آس پاس کھڑے طلباء نے احتراماً راستہ چھوڑ دیے. اسی وقت ایمن اور اس کی سہیلی سارا کینٹین کی طرف سے نوٹس ہاتھ میں لیے آ رہی تھی. سارا سڑک پار کرنے لگی کہ ماس کی گاڑی کے ڈرائیور نے اچانک ریورس گیئر لگایا. سارا بوکھلا کر پیچھے ہٹی لیکن اس کا پاؤں مڑا اور وہ زمین پر گر گئی. اس کے ہاتھ سے نوٹس اڑ کر کیچڑ میں جا گرے. ایمن, میرا پاؤں. ایمن نے تیزی سے جھک کر سارا کو سنبھالا اور پھر غصے سے تپتی ہوئی نگاہوں سے اس بڑی گاڑی کو دیکھا جس کا شیشہ آہستہ سے نیچے ہوا تھا. ماس نے اندر بیٹھے بیٹھے نہایت لاپرواہی سے باہر دیکھا اور اپنے سیکرٹری کی طرف اشارہ کیا. سیکرٹری نے فوراً پرس سے 5000 کے چند نئے نوٹ نکالے اور سارا کے سامنے پھینک دیے. یہ لو لڑکی, دوا دارو کروا لینا اور راستے میں دیکھ کر چلا کرو. سامنے سائیں ماس کی گاڑی ہے. ایمن کا خون کھول اٹھا. اس نے فرش پر گرتے ہوئے نوٹ اٹھائے, تیز قدموں سے گاڑی کے دروازے کے پاس گئی اور وہ نوٹ سیدھے ماس کے چہرے پر دے مارے. نوٹ گاڑی کے اندر بکھر گئے. اپنی یہ جاگیرداری اور پیسے اپنی جیب میں رکھیں سائیں. ماس, آپ جیسے لوگ انسانوں کو نہیں صرف اپنی انا کو دیکھتے ہیں. سڑک پر چوٹ ایک انسان کو لگی ہے جسے کسی بھیگاری کو نہیں. معافی مانگنے کے بجائے آپ پیسہ پھینک رہے ہیں. مجھے آپ کی اس شکل سے اور اسے اس گھمنڈ سے شدید نفرت ہے. پوری پارکنگ میں موجود لوگوں کی سانسیں رک گئی تھی. ماں سائیں کو جس کے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے ایک عام سی لڑکی نے سب کے سامنے للکارا تھا. ماں نے ایسے سے اپنا کالا چشمہ اتارا. اس کی گہری غصیلی آنکھوں نے ایمن کے چہرے کو گھورا. اس کے چہرے پر ایک تلخ اور خطرناک مسکراہٹ ابھری. لڑکی, زبان اتنی ہی لمبی ہونی چاہیے جتنی گردن سلامت رکھ سکے. اگر دوبارہ میری یا میری گاڑی کے آس پاس بھی نظر آئی تو میں بھول جاؤں گا کہ میں کسی کالج کی لڑکی سے بات کر رہا ہوں. اپنے ہوش ٹھکانے رکھو. ایمن بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی, آپ جو بھی ہیں اپنے گھر کے ہوں گے. یہاں سے آپ ایک بدتمیز انسان ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. ایمن نے سارا کا ہاتھ پکڑا اور اسے سہارا دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. ماس نے گاڑی کا شیشہ اوپر کیا لیکن اس کے دماغ میں ایمن کی وہ نفرت بھری آنکھیں نقش ہو کر رہ گئی تھی. کچھ مہینے گزر گئے. ماس کا چھوٹا بھائی آذر جو بہت سیدھا اور نرم دل تھا اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. بدقسمتی سے اس کی دوست ایمن کے سوس اور آوارہ بھائی شامر سے ہو گئی. شامر جوا کھیلنے, ریسنگ کرنے اور امیر لڑکوں کے پیسے اڑانے کا عادی تھا اور وہ آذر کو ایک سونے کی چڑیا سمجھتا تھا. ایک شام ماس حویلی کے شہر والے بنگلے کے لان میں بیٹھا تھا جب آذر دیر سے گھر لوٹا. اس کے کپڑے کچھ گندے تھے اور وہ گھبرایا ہوا تھا. آذر, کہاں تھے تم اب تک؟
اور یہ تمہارا حلیہ کیا ہے؟ آزر ڈرتے ہوئے بولا۔ وہ بھائی کچھ نہیں، بس دوستوں کے ساتھ تھا۔ دوستوں کے ساتھ یا جواری شامل لغاری کے ساتھ؟ آزر میں سب جانتا ہوں، وہ لڑکا آوارہ ہے جو ہوا کھیلتا ہے اور تم جیسے معصوم لڑکوں کو پھنساتا ہے۔ وہ تمہارے پیسے پر پل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہیں بھی کسی غلط راستے پر ڈال رہا ہے۔ نہیں بھائی، شامل برا نہیں ہے، وہ بس تھوڑا لاپرواہ ہے، وہ میرا دوست ہے، پلیز آپ اس کے بارے میں ایسا مت کہیں۔ ماس غصے سے گرجتے ہوئے بولا، خاموش ہو، وہ لغاریوں کا لڑکا ہماری جوڑ کا نہیں ہے۔ میں اپنے بھائی کو کسی آوارہ گرد کی وجہ سے برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر مجھے دوبارہ پتہ چلا کہ تم اس کے ساتھ دیکھے گئے ہو تو میں اس شامیر کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس واقعے کے چند دن بعد ماس آزر کو لینے خود یونیورسٹی پہنچا۔ وہ کیفیٹیریا کے باہر کھڑا تھا جب اس نے دیکھا کہ شامیر آزر سے کچھ پیسے لے رہا تھا اور آزر اسے ہچکچاتے ہوئے اپنے کوریڈور کا کارڈ دے رہا تھا۔ ماس کا پانا چڑھ گیا، وہ تیزی سے بڑھا اور شامیر کا گریبان پکڑ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ کتے کی دم، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کے پیسے پر عیاشی کرنے کی؟ شامل خوف سے کانپا۔ ماس نے آزر کا ہاتھ پکڑا، اسے زبردستی گاڑی کی طرف لے گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے شامل کو ایک آخری بار دیکھا۔ وہ ملاقات شدید تلخ کلامی اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ نفرت کے ساتھ ہوئی تھی۔ ماس کے ذہن میں اس وقت یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ لغاری خاندان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ رات بڑی حویلی پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی، اندھیری طوفانی رات میں جب ماس اور سائیں گلفام کو شہر کے قریبی ہائی وے کے پاس سے آزر کی گولیوں سے چھلنی لاش ملی تو حویلی کا غرور مٹی میں مل گیا۔ معصوم ہنستا مسکراتا آزر خون میں لت پت سفید چادر میں لپٹا دالان کے وسط میں پڑا۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ اور عینی شاہدین کے مطابق آزر کو آخری بار شامیر لغاری کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ شامیر نے جوئے کے بھاری قرضے تلے دب کر آزر سے جھگڑا کیا تھا اور قتل کی واردات کے بعد شامیر اپنے گھر سے فرار تھا۔ تمام انگلیاں، تمام ثبوت صرف ایک ہی نام پر جا کر رک گیا تھا، شامیر لغاری۔ ماس آزر کی لاش کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اس کی مٹھیاں پیچھی ہوئی تھیں اور آنکھیں خون کے گھونٹ پی رہی تھی۔ آزر میرے بھائی، میں نے تمہیں منع کیا تھا اس لغاری کے بچے سے دور رہنے کو۔ اس جواری نے میری دنیا اجاڑ دی۔ پاپا سائیں، میں قانون کو نہیں جانتا، میں کسی عدالت کو نہیں ملتا۔ مجھے شامیر کا خون چاہیے اور میں اس کے پورے خاندان کو مٹی میں ملا دوں گا۔ سائیں گلفام نے اپنے جوان بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کا چہرہ غیرت اور غصے سے لال ہو رہا تھا۔ ہوش کرو ماس، خون کا بدلہ خونی ہوگا، لیکن سائیں اکبر کے ہوتے ہوئے ہم قانون اپنے ہاتھ میں اس طرح نہیں لیں گے۔ جس سے لغاریوں کو مظلوم بننے کا موقع ملے، پنچایت بیٹھے گی اور ایسا فیصلہ ہوگا کہ شامیر لغاری جیتے جی مر جائے گا۔ اگلی صبح بڑی حویلی کے دالان میں سفید چاندیاں بچھائی گئیں۔ علاقے کے وڈیرے معززین اور پنچایت کے کارندے جمع تھے، سب کے چہروں پر سنجیدگی اور خوف تھا۔ دالان کے صدر مقام پر اونچی کرسی پر دادا سائیں اکبر اپنی سفید داڑھی اور ہاتھ میں خاندانی عصا تھامے بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں بائیں سائیں گلفام اور ماس کھڑے تھے، جن کی بندوقیں ان کے غصے کی عکاسی کر رہی تھیں۔ لغاری خاندان کے چند بزرگ ہاتھ باندھے سر جھکائے پنچایت کے سامنے پیش ہوئے، کیونکہ شامیر تو فرار تھا لیکن اس کا خاندان حویلی کے غیظ و غضب سے کے نشانے پر تھا۔ دادا سائیں اکبر اپنی بھاری روبدار آواز میں بولے، لغاریوں، تمہارے آوارہ لڑکے نے اس حویلی کا چراغ گل کیا۔ اکبر سائیں کی عدالت میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بولو قاتل کہاں ہے؟ سائیں شامیر کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھاگ گیا ہے، ہم شرمندہ ہیں سائیں، ہمارے خاندان کی جان بخش دیں، ہمیں برباد نہ کریں۔ سائیں گلفام آگے بڑھ کر غصے سے چلاتے ہوئے بولے، میرا 20 سال کا جوان بیٹا من و مٹی تلے سو رہا ہے اور تم جان کی بھیک مانگ رہی ہو۔ اگر شامیر نہیں ہے تو اس کے بدلے لغاریوں کے ہر مرد کا خون بہے گا۔ فضا میں بندوقوں کے گھوڑے چڑھنے کی آوازیں گونجی۔ لغاریوں کے بزرگ سہم کر زمین پر بیٹھ گئے۔ اسی دوران پنچایت کے سب سے بوڑھے مصنف نے دادا سائیں کی طرف دیکھا۔ سائیں پر خون خرابے سے دھرتی سرخ ہو گئی۔ لغاریوں کا لڑکا فرار ہے لیکن ان کی غیرت ان کے گھر میں ہے۔ شامیر کی ایک جوان کماری بہن ہے، ایمن۔ قانون وضع کے مطابق اس خون کے بدلے لغاریوں کی لڑکی کو بنی بنا کر سائیں مواس کے نکاح میں دیا جائے تاکہ یہ عدالت نسلوں تک بدلے کی آگ میں نہ چلے اور لغاریوں کو عمر بھر کا داغ ملے۔ یہ لفظ بنی دالان میں گونجا تو جیسے ہوا تھم گئی۔ ماس نے چونک کر دیکھا۔ مجھے منظور ہے، وہ لڑکی میرے بھائی کے خون کی قیمت بن کر اس حویلی کے خاک چاٹنے یہاں آئے گی۔ اس کی زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ اگلے دن بغیر کسی دھوم دھام، بغیر کسی خوشی کے ایمن کو ایک عام سے کالی چادر میں لپیٹ کر حویلی لایا گیا۔ اس کا نکاح ماس سے پڑھا دیا گیا، ایک ایسا نکاح جو رشتوں کا نہیں سزا کا پروانہ تھا۔ نکاح کے بعد جب اسے دالان میں دادا سائیں اور ماس کے سامنے لایا گیا تو ایمن نے چادر کا گھونٹ بنایا۔
घूंघट हटाया और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उसकी खुददारी की जगह अब सिर्फ अपने भाई की जिंदगी की भीख थी। वो मांस के पैरों के करीब फर्श पर गिर पड़ी, लेकिन मांस ने उसे ठोकर मारी और वहां से निकल गया। हेमा ने तड़प कर दादा साईं अकबर और साईं गुलफाम की तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ पत्थर के चेहरे थे, जिनमें रहम का कोई नामो निशान नहीं था। आप लोग जागीरदार नहीं, जल्लाद हैं। आपने एक मासूम को इस गुनाह की सजा दी जो उसने किया ही नहीं। साईं गुलफाम सख्ती से मासी सकीना को पुकारते हुए बोला, सकीना ले जाओ इस लड़की को यहाँ से। आज से ये इस हवेली की सबसे निचली खादमा है और रात को ये मांस के कमरे में होगी। इसे इसकी औकात याद दिलाते रहना। मासी सकीना ने आगे बढ़कर हेमन को बाजू से पकड़ा और जबरदस्ती घसीटते हुए दालान से बाहर ले जाने लगी। हेमन पीछे मुड़कर देख रही थी, लेकिन किसी की आंखों में इसके लिए रहम नहीं था। हेमन उस रात मांस के तारीख बेडरूम में गई, जहां मांस ने बिना उसका चेहरा देखे अपनी पूरी शिद्दत उस पर लुटा दी और फिर खुद से शर्मिंदा होता रहा। बड़ी हवेली में अब माहौल बदल रहा था और इस वाक़ये को गुजरे चंद दिन हो चुके थे। अब मांस का रवैया अजीब हो चुका था। वो हेमन को सामने देखता तो उसके कदम रुक जाते। उसकी आंखों में गुस्से की जगह एक गहरा अभाव और पशेमानी की झलक होती। हेमन सुबह सवेरे दालान की मट्टी को पानी से सराब कर रही थी और इसी दौरान मांस अपने कमरे से निकला। जैसे ही हेमन ने सर उठाकर उसे देखा, उसकी आंखों में रात के अंधेरे का खौफ और माजी की नफरत एक साथ जाग उठी। उसने फौरन अपनी चादर का पल्लू दुरुस्त किया और नजरें झुका ली। मांस ने उसे देखा। कुछ कहने के लिए उसके लब हिले, लेकिन वो कुछ ना बोल सका। माजी में हेमन की खुददारी और मौजूदा वक्त में उसकी ये खामोशी बेबसी मांस के अंदर एक तूफान खड़ा कर रही थी। वो बिना कुछ कहे नजरें चुराता हुआ तेज कदमों से हवेली से बाहर निकल गया। वो अब हेमन का सामना करने से कतराने लगा। बड़ी हवेली की ऊंची दीवार की बिल्कुल दूसरी तरफ छोटी हवेली आबाद थी। यहाँ दादा साईं अकबर की दूसरी बीवी का खानदान रहता था। अगरचे ये हवेली भी आलीशान थी, मगर यहाँ रहने वालों के दिल बड़ी हवेली के रोब और जायदाद पर कब्जे के हसरत में सुलग रहे थे। रात के वक्त हारून अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा बड़ी हवेली के रोशन बुर्जों को देख रहा था। इसके हाथ में सिगरेट था और चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट। कमरे का दरवाजा खुला और उसका बाप बहराम अंदर दाखिल हुआ। बहराम अपने बेटे के चेहरे के तासुरात देखे और सोफे पर बैठ गया। हारून, बड़ी हवेली की तरफ इतना गौर से मत देखा करो, दीवारों के भी कान होते हैं। हारून गुस्से से सिगरेट एस्ट्रे में मसलते हुए बोला, अब्बा जी, कब तक हम इस छोटी हवेली के कोने में बैठकर इनकी बच्ची कुछ ही खैरात पर पलते रहेंगे? दादा साईं अकबर ने हमेशा नाइंसाफी की। पहली बीवी के बेटे साईं गुलफाम को गद्दी का वारिस बनाया, जायदाद का 70% हिस्सा इनके नाम किया और कारोबारी फैसले का हक मांस और आजर की मुट्ठी में दे दिया। हम क्या हैं, सिर्फ उनके साए। बहराम संजीदगी से बोले, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ बेटा, मेरी माँ दूसरी बीवी थी, इसीलिए अकबर साईं ने मुझे कभी वो मकाम नहीं दिया जो गुलफाम को मिला। लेकिन तेज में आकर काम खराब मत करो। हारून ने शैतानी हंसी हंसते हुए बाप के करीब आया। अब्बा जी, देश का वक्त तो गुजर गया, अब तो चाल चलने का वक्त है। आपको क्या लगता है आजर का कत्ल महज एक इत्तेफाक था या लगारियों के इस आवारा शामिर की दुश्मनी? बहराम ने चौंकर अपने बेटे की तरफ देखा। अगरचे वो खुद मकार था, मगर हारून के इस लहजे ने उसे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। हारून, तुम्हारा क्या मतलब है? पंचायत ने तो शामिर को गुनहगार माना है और उसकी बहन बनी बनकर मांस के बिस्तर की जीनत बन चुकी। हारून कमरे के में मुझे बिछे कालीन पर टहलने लगा। उसकी आंखों में एक वहशियाना चमक थी। अब्बा जी, शामिर लगाली तो सिर्फ एक मोहरा था। वो जुआरी मेरे इशारों पर नाचता था। इस रात आजर को हाईवे पर मैंने बुलाया था। शामिर के फोन से आजर मासूम था। वो अपने दोस्त की मदद के लिए वहां पहुंचा, लेकिन वहां शामिर नहीं, मेरे आदमी खड़े थे। आजर को गोली लगी और पिस्तौल शामिर की गाड़ी के पास फेंक दी गई। शामिर इतना डरपोक निकला कि वो सच बताने के बजाय अपनी जान बचाकर शहर से ही भाग गया। बहराम सोफे से उठकर खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर सदमे और फिर एक गहरी मसलिहत पसंदी के तासर उभरे। तो आजर को तुमने रास्ते से हटाया? हारून, ये बहुत बड़ा जुआ खेला है तुमने। अगर अकबर साईं अमाज को एक भी सबूत मिल गया तो वो हमें इसी बाग में जिंदा दफन कर देंगे। कोई सबूत नहीं है बजी। बड़ी हवेली का एक वारिस तो मिट्टी तले चला गया, बाकी बेचारा मांस वो इस वक्त बदले की आग और इस फनी की लड़की के चक्कर में अंधा हो चुका है। लगारी और बड़ी हवेली की ये अदावत अभी कभी खत्म नहीं होगी। जैसे ही मांस का ध्यान उस केस से हटेगा, मेरा अगला निशाना खुद मांस साईं होगा। अभी बाप बेटे की गुफ्तगू जारी थी कि बाहर दालान से दादा साईं अकबर की छड़ी की आवाज आई। ठक ठक सुनाई दी। तो उन्होंने फौरन अपने चेहरे के तासुरात बदले। दादा साईं अकबर कमरे में दाखिल हुए। उनका चेहरा आजर की मौत के गम से अभी तक निढाल था, लेकिन उनका दबदबा कायम था। बहराम फौरन आगे बढ़कर दादा साईं का हाथ चूमते हुए बोला,
بابا سائیں آپ اس وقت آپ آرام کرتے ہیں، آپ کی طبیعت ناساز ہے، آزر کے جانے کا غم ہمیں بھی اندر سے کھا رہا ہے۔ پیرام میں یہاں یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم اور ہارون کل کی پنچایت کے فیصلے سے مطمئن ہو یا نہیں۔ لگانے کی لڑکی بڑی حویلی آ چکی ہے، گلفام اور ماس کا غصہ اب کچھ ٹھنڈا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ بھی بڑی حویلی کا ساتھ دو۔ ہارون انتہائی منافقت سے سر جھکاتے ہوئے بولا، دادا سائیں آزر میرا بھائی ہے، لغاری نے جو کیا اس کی سزا تو اس کی نسلوں کو ملنی چاہیے، آپ فکر نہ کریں، میں اور ابا جی ہر قدم پر ماس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر شامل کہیں بھی ملا تو میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے ماس کے سامنے پیش کروں گا۔ دادا سائیں نے ہارون کے پیٹھ تھپتھپائی، یہ جانے بغیر کہ ان کے سامنے کھڑا ان کا پوتا، اپنا ہی پوتا ان کے خاندان کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ شاباش ہارون، تم سے یہی امید تھی، جائیداد اور حویلیاں تبھی قائم رہتی ہیں جب خاندان ایک ہوں۔ دادا سائیں یہ کہہ کر اٹھ کر چلے گئے، لیکن ان کے جاتے ہی ہارون کے چہرے سے منافقت کا پردہ ہٹا اور وہاں دوبارہ وہی صفاقی لوٹ آئی۔ ہاں دادا سائیں، حویلی ایک ہی رہے گی، لیکن اس کا مالک گلفام کے ماس نہیں بلکہ ہارون بہرام ہوگا۔ چھوٹی حویلی کے اس بند کمرے میں بڑی حویلی کو برباد کرنے کی یہ چھپی ہوئی سیاست اب اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی۔ دوپہر کے وقت حویلی کا کچن تپ رہا تھا۔ ماسی سکینہ نے حویلی کے 15 ملازمین کا کھانا بنانے کی ذمہ داری ایمن کے نازک کندھوں پر ڈال دی تھی۔ ایمن بھاری پتیلے کو چولہے سے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی کہ گرم بھاپ اس کے چہرے اور ہاتھوں سے ٹکرائی۔ اس نے تکلیف سے ہونٹ بھینچ لیے، لیکن اس کے لبوں سے کوئی آہ نہ نکلی۔ اس کی آنکھیں اب آنسوؤں سے خالی ہو چکی تھی۔ وہاں صرف ایک گہرا منجمد کر دینے والا خاموش صدمہ تھا۔ ماس ہال سے گزرتے ہوئے رک گیا۔ کچن کے کھلے دروازے سے اس کی نظر ایمن پر پڑی۔ وہ کچن کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر جاگیردارانہ سختی تھی۔ ماسی سکینہ کہاں ہے؟ حویلی کے کام اتنی سستی سے ہوں گے تو بنی کا یہاں کیا کام؟ ایمن نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی ہزل آنکھیں ماس کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ان آنکھوں میں ایک ایسی بے گناہی اور سچائی تھی جو ماس کے دل کو چیر گئی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ نہ کچھ بولی نہ کوئی صفائی دی۔ اس کی یہ بے زبانی سچائی ماس کو اندر سے توڑنے لگی۔ ماس نے اس کے سوچے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا جن پر کچن کے کاموں کی وجہ سے چھالے پڑ رہے تھے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، بولتی کیوں نہیں؟ زبان کو کیا ہوا تمہاری؟ ایمن انتہائی دھیمی سپاٹ اور بےجان آواز میں بولی، ایک قیدی کو بولنے کی اجازت کب سے مل گئی؟ سائیں ماسی سکینہ اندر گودام میں گئی تھی، آپ کا کھانا میز پر لگ چکا ہے۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جیسے ماس کا وہاں ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ ماس کو ایسا لگا جیسے اس کی طاقت، اس کا روپ ایمن کی اس خاموش اور سامنے کھڑے ٹیک لگا رہا ہو۔ وہ جھٹکے سے مڑا اور اپنے اندر کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کے دل و دماغ میں ایمن کی وہ خاموش آنکھیں کسی کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ ماس اپنے آفس میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس نے اپنے گلے کا بٹن کھولا اور سگریٹ سلگا لی۔ وہ جو آزر کے قتل اور ایمن کی حالت کے بارے میں سوچتا، اس کا دماغ الجھتا جاتا۔ اسی دوران اس کی میز پر رکھا ہوا پرائیویٹ موبائل فون تھر تھرایا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا، یہ زبیر کا فون تھا جو شامر کا لنگوٹیا یار تھا اور جسے ماس نے شامر کا سراغ لگانے کے لیے بھاری رقم دے کر اپنا مخبر بنایا تھا۔ ماس نے فوراً کال ریسیو کی۔ ہاں زبیر، کوئی پتہ چلا اس کمینے کا؟ کہاں چھپا بیٹا ہے وہ؟ سائیں ماس، میں نے شامر کو ڈھونڈ لیا ہے، اور سرحد کے پاس ایک کچے کے علاقے میں اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں چھپا ہوا ہے۔ لیکن سائیں، ماس غصے سے تب کر بولا، لیکن کیا؟ فوراً لوکیشن بھیجو، میں اپنے گارڈز کے ساتھ نکل رہا ہوں۔ اس کا خون آزر کے خون کا قرض ہے۔ سائیں میری بات ایک بار سن لیں، میں نے رات شامر کو دبوچ لیا تھا اور اسے گن پوائنٹ پر رکھا۔ سائیں، وہ اپنے باپ اور اپنی بہن ایمن کی قسمیں کھا رہا، رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے آزر پر گولی نہیں چلائی۔ ماس کے ہاتھ میں لگی سگریٹ کی راکھ نیچے گری، اس کے آئی برو تن گئے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ عینی شاہدین نے اسے آزر کے ساتھ دیکھا تھا اور اس کی پستول وہاں سے ملی۔ سائیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اس رات آزر کو کسی نے اس کے نمبر سے میسج کر کے ہائی وے پہ بلایا تھا، جبکہ شامر کا فون اس واقعے سے 2 گھنٹے پہلے ہی کہیں گر گیا یا چوری ہو گیا۔ شامر کا کہنا ہے کہ جب وہ آزر سے ملنے ہائی وے پہنچا تو آزر پہلے ہی گولیوں سے چھلنی تڑپ رہا تھا اور وہاں کچھ نامعلوم نقابپوش کھڑے تھے جنہوں نے شامر کو دیکھتے ہی اس پر فائرنگ کر دی۔ وہ اپنی جان بچا کر بھاگا اور اسے پتا تھا کہ الزام اسی پر آئے گا، اسی لیے وہ روپوش ہو گیا۔ سائیں، وہ جس طرح رو رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی ہے جو پس پردہ کھیل کھیل گیا۔ ماس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ زبیر کی باتوں نے اس کے ذہن میں شک کا ایک ایسا بیج بو دیا جس نے اس کے پورے یقین کو ہلا کر رکھ دیا۔ زبیر، تم شامر پر کڑی نظر رکھو، میں وہاں سے ہلے نہ پائے جب تک میں نہ کہوں۔ کسی کو اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ فون بند کرنے کے بعد ماس جیسے جم کر رہ گیا۔ اگر شامر نے آزر کو نہیں مارا تو آزر کا قتل کون ہے؟ اور شامر کا فون کس کے پاس تھا؟
اس کا دماغ تیزی سے گھوما۔ اگر شامل بے گناہ تھا تو اس کا مطلب تھا کہ ایمن لغاری بھی بے گناہ ہے، اور اس نے ایک بے گناہ لڑکی کو بنی بنا کر اسے زندگی دوزخ بنا دی۔ اس پچھتاوے کے احساس نے معاذ کو تڑپا دیا۔ اس نے فوراً اپنے دراز سے چابی نکالی اور آذر کے قتل کیس کی وہ فائل نکالی جو پولیس نے تیار کی تھی۔ اس نے اس رات کی لوکیشن، شامل کے فون کو ڈیٹا اور عینی شاہدین کے بیانات کو دوبارہ گہرائی سے پڑھنا شروع کیا۔ کمرے میں شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا، لیکن معاذ لیمپ کی روشنی میں کاغذات پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے غور کیا کہ شامل کے فون کی آخری لوکیشن اس رات چھوٹی حویلی سوتیلے چچا بہرام کی حویلی کے ٹاور کے پاس سے آ رہی تھی۔ شامل کا فون اس رات 9 بجے ہماری ساتھ والی حویلی کے پاس کیا کر رہا تھا، اور پولیس نے اس پہلو پر تشویش کیوں نہیں کی؟ یہ عینی شاہد جس نے شامل کو بھاگنے دیکھا، یہ چھوٹی حویلی کا مزار رحیم دار ہے۔ تانے بانے آہستہ آہستہ جوڑ رہی تھی، لیکن تصویر ابھی واضح نہیں تھی۔ معاذ نے فائل بند کی اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ جہاں اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، اسے اب آذر کے اصل قاتل تک پہنچنا تھا، اور اس کے لیے اسے اپنی ہی فیملی، آس پاس کے لوگوں پر نظر رکھنی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سچ کا پتہ لگا کر رہے گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ بڑی حویلی مکمل طور پر نیند کی آغوش میں تھی، لیکن معاذ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ فائل کے اوراق، شامل کے فون کی لوکیشن اور مقبر زبیر کی باتیں اس کے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح بچ رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم کی گھٹن سے بچنے کے لیے باہر دالان میں آ گیا اور وہاں سے ٹہلتا ہوا اس پرانے گھنے باغ کی طرف نکل گیا جو بڑی اور چھوٹی حویلی کو آپس میں جوڑتا تھا۔ باغ میں خوب اندھیرا تھا، صرف چاند کی مدھم روشنی درختوں کی شاخوں سے چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ معاذ گہری سوچ میں گم آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کا ذہن مسلسل ایک ہی سوال میں الجھا ہوا تھا کہ اگر شامل بے گناہ ہے تو آذر کو کس نے مارا، اور اس رات شامل کا فون چھوٹی حویلی کے قریب کیا کر رہا تھا؟ اچانک باغ کی اس بار چھوٹی حویلی کے پچھلے ٹیرس سے اسے کچھ سرسراہٹ اور دبے قدموں کی آواز سنائی دی۔ معاذ چوکنا ہو گیا۔ وہ ایک چیتے کی طرح خاموشی سے برگد کے ایک بڑے اور چوڑے تنے کے پیچھے چھپ گیا۔ چھوٹی حویلی کے برآمدے میں صرف ایک زرد بلب جل رہا تھا۔ معاذ نے برگد کی تنے کی اور سے جھانک کر دیکھا۔ وہاں ہارون اور اس کا باپ بہرام کھڑے تھے۔ ہارون کے ہاتھ میں مخصوص مشروم کا آدھا بھرا ہوا گلاس تھا، اور اس کی چال میں نشے کی لڑکھڑاہٹ اور غرور کی اکڑ واضح تھی۔ بہرام اسے غصے سے کچھ سمجھا رہا تھا۔ معاذ کے کان کھڑے ہو گئے۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اور رات کے سناٹے میں ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ معاذ نے احتیاط سے اپنی جیب سے اسمارٹ فون نکالا اور بنا کوئی روشنی کے کیمرے کی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈ آن کر لیا۔ ہارون، ہوش کے ناخن لو، تم نے یہ کیا ہولیا بنایا ہوا ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ کچھ دن خاموش رہو۔ مجھے مقبروں سے پتہ چلا ہے کہ معاذ آج کل دوبارہ کیس کی فائلیں کھنگال رہا ہے۔ اگر ذرا سے بھی شک ہو گیا نا تو وہ ہمیں اسی باغ میں زندہ کاٹ دے گا۔ ہارون نے جھٹکے سے اپنا بازو باغ کی گرفت میں چھڑایا۔ نشے کی ذاتی اور تکبر نے اس کے اندر سے یہ ہر قسم کا خوف ختم کر دیا تھا۔ اس نے شراب کا ایک بڑا گھونٹ بھرا اور ایک بھیانک تمسخرانہ ہنسی ہنسا۔ معاذ، او ابا جی، آپ اس سے خواہ ڈرتے ہیں۔ وہ معاذ اب کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تو اس وقت اس لغاریوں کی لڑکی میں الجھا ہوا ہے۔ اسے کیا خاک پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا؟ برگر کے پیچھے کھڑے معاذ کے جسم میں جیسے 1000 وولٹ کا کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے فون کی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کی انگلیاں غصے سے سفید پڑ گئی۔ بہرام نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ہارون کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ آواز نیچے رکھو بے وقوف لڑکے، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ جو راہ سینے میں ہے اسے باہر مت نکالو۔ لیکن ہارون اب اپنے خپ میں پوری طرح اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے باپ کا ہاتھ جھٹکا اور برآمدے کے جنگلے پر جھٹکتے ہوئے جھکتے ہوئے بڑی حویلی کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں ڈروں میں ابا جی؟ اب بڑی حویلی کا وارث معاذ اکیلا رہ گیا ہے نا۔ اس کے لاڈلے بھائی آذر کو تو میں نے راستے سے ہٹا دیا۔ کیا معصوم تھا بیچارہ، میری ہی گولی سینے میں کھا کر مجھے ہی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے مار کر سارا الزام اس جواری شامل پر لگا دیا۔ شامل کا فون بھی میں نے ہی استعمال کیا تھا اسے بلانے کے لیے۔ ایک تیر سے 2 شکار کیے میں نے۔ آذر گیا قبر میں اور لغاری گئے ذلت کے غار میں۔ ہارون کی بات معاذ کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے دماغ میں جیسے کوئی ایٹم بم پھٹ گیا۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ آذر کو ہارون نے مارا؟ میرے اپنے بھائی نے؟ معاذ کی آنکھوں کے سامنے آذر کا خون میں لت پت چہرہ اور پھر ایمن کی آنکھوں کے بے گناہی لہرانے لگی۔ ہارون کا رکا نہیں، اس کی زبان زہر اگلتی رہی اور معاذ کا فون یہ سب ریکارڈ کر رہا تھا۔ اور ابا جی آپ بس دیکھتے جائیں، اب اکبر سائیں کی اس بڑی حویلی کا تاج میرے سر پر ہوگا۔ بہت جلد معاذ بھی کسی حادثے کا شکار ہوگا اور پھر دادا سائیں کی یہ بڑی حویلی، یہ ساری جگہ ہماری ہوگی۔ اس معاذ کی کہانی میں خود اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ معاذ کے پاؤں تلے سے واقعی زمین نکل چکی تھی۔ اس کا اپنا فون، اس کا اپنا سوتیلا چچا اور بھائی اتنے بڑے
غدار نکلیں گے؟ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ جنہیں باہر ڈھونڈ رہا تھا وہ آسین کے سانپ بن کر چھوٹی حویلی میں بیٹھے اس کی اور اس کی خاندان کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے ماس کے اندر کا جاگیردار اور وحشی انسان جاگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اسی وقت اندھیرے سے باہر نکلے، ہارون کے گردن دبوچے اور اس کے حلق سے اس کی جان نکال لے۔ لیکن پھر دادا سائیں کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے یہاں ہارون کو مار دیا تو وہ دادا سائیں کے سامنے کبھی ثابت نہیں کر پائے گا کہ اصل قاتل کون ہے۔ اسے انصاف چاہیے تھا، پنچایت کے سامنے ہارون کی ذلت اور ایمن کی بے گناہی کا ثبوت چاہیے تھا۔ اس نے خون کے گھونٹ پی کر اپنے قدم روکے۔ اس کی آنکھوں سے سرخ آنسو نکلے۔ یہ آنسو آزر کے تھے اور اس معصوم ایمن کے لیے تھے جس کی زندگی اس نے ایک ایسے گناہ کی سزا میں برباد کر دی جو اس کے بھائی نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ بڑی حویلی کا دالان اب بالکل ویسا ہی سجا تھا جیسے آزر کے قتل کے بعد پنچایت والے دن سجا تھا۔ سائیں اکبر اپنی مخصوص اونچی کرسی پر بیٹھے تھے۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں تھیں کیونکہ ماس نے صبح سویرے ہی پوری حویلی کے ساتھ چھوٹی حویلی کے بہرام اور ہارون کو بھی ہنگامی طور پر دالان میں طلب کر لیا۔ سائیں گلفام پریشانی سے دالان میں ٹہل رہے تھے۔ اس اثنا میں ہارون اور اس کا باپ بہرام دالان میں داخل ہوئے۔ ہارون کے چہرے پر وہی روایتی منافقت ابھری، مسکراہٹ اور چھوٹی ہمدردی تھی۔ بابا سائیں، اللہ آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ کیا بات ہے؟ صبح سویرے ہی ہم غریبوں کو یاد کر لیا، سب خیریت تو ہے؟ دادا سائیں کچھ کہنے ہی والے تھے کہ حویلی کے بھاری دروازے کھلے اور ماس اندر داخل ہوا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا دبدبا اور آنکھوں میں شعلے تھے۔ اس کے پیچھے حویلی کے گارڈز اور حیرت انگیز طور پر علاقے کا پولیس انسپکٹر اور 2 سپاہی موجود تھے۔ پولیس کو دیکھ کر بہرام کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، مگر ہارون نے خود کو سنبھالے رکھا۔ ماس کی پولیس؟ کیا شامل پکڑا گیا ہے؟ کیا لغاریوں کا وہ کتا مل گیا؟ ماس دالان کے بعد بالکل بس میں آ کر رکا۔ اس نے اپنی گہری سرخ آنکھوں سے ہارون کو گھورا جس کی مسکراہٹ اب آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہی تھی۔ نہیں بابا سائیں، شامل لغاری نہیں پکڑا گیا اور نہ ہی وہ کبھی پکڑا جائے گا، کیونکہ آزر کا قاتل وہ نہیں ہے جو ہم سب اندھے ہو چکے تھے بدلے کی آگ میں۔ اصل قاتل نے ہمارے اس اندھے پن کا فائدہ اٹھایا اور ہمارے ہی گھر میں بیٹھ کر ہمارے خون کا سودا کیا۔ دالان میں موت جیسے خاموشی چھا گئی۔ سائیں اکبر نے اپنا خاندانی ایسا زمین پر مارا۔ ماس، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ پنچایت فیصلہ کر چکی ہے، اگر شامل قاتل نہیں ہے تو پھر میرا خون کس نے بہایا؟ بولو۔ ماس نے اپنی انگلی اٹھائی اور اس کا رخ سیدھا ہارون کی طرف کر دیا۔ آزر کا قاتل کوئی باہر کا نہیں دادا سائیں، وہ قاتل اس وقت آپ کے قدموں میں کھڑا ہے۔ یہ ہارون بہرام میرا سوتیلا بھائی، اس نے آزر کو ہائی وے پر بلا کر گولی ماری اور پستول شامل کی گاڑی کے پاس پھینک دی تاکہ لغاری اور ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں۔ یہ سننا تھا کہ دالان میں جیسے بم پھٹ گیا۔ سائیں گلفام نے بساختہ اپنی پستول نکالی جبکہ بہرام گھبرا کر آگے بڑھا۔ یہ کیا بکواس ہے ماس؟ تم اپنے بھائی کے غم میں پاگل ہو چکے ہو؟ میرے بیٹے پر اتنا گھناؤنا الزام لگاتے ہوئے تمہاری زبان نہیں کانپی؟ ہارون سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ بھائی ماس، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آزر تو میری جان تھا، آپ مجھ پر قاتل ہونے کا داغ لگا رہے ہیں۔ کس کے کہنے پر؟ اس شامل کے دوستوں کے کہنے پر۔ وہ جواری آپ کو گمراہ کر رہے ہیں سائیں، میں تو آپ کے لیے اپنی جان دے دوں۔ ہارون کے اس منافقت پر ماس کے لبوں پر ایک گہریلی اور شفاف مسکراہٹ ابھری۔ تمہاری اداکاری کمال کی ہے ہارون، لیکن تم بھول گئے ہو کہ جب تم کل رات نشے میں اپنے باپ کے سامنے اپنی کامیابی کا جشن منا رہے تھے تو وہ پرانا برکت کا درا تنہا نہیں تھا، میں وہاں موجود تھا۔ ہارون کا رنگ ایک دم سے فاق ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار وحشت اور خوف نے جنم لیا۔ ماس نے اپنی جیب سے اپنا موبائل فون نکالا اور کل رات والی آڈیو ریکارڈنگ پلے کر دی۔ اسپیکر میں سے ہارون کے نشے میں دھت غرور سے بھری آواز پورے دالان میں گونجنے لگی۔ سب دم سادے سننے لگے۔ آواز بند ہوتے ہی دالان میں ایسا سناٹا چھایا ہے کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ بہرام کے گھٹنے جواب دیے گئے اور وہ وہی زمین پر گر پڑا۔ ہارون کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کے جسم سے جیسے جان نکل چکی تھی۔ اسے اپنا کھیل ختم ہوتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ دادا سائیں کا عصا ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ ان کا پورا جسم غصے، صدمے اور دکھ سے کانپ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہ ان کے اپنے خون نے گدی کے لالچ میں ان کے پوتے کو نگل لیا۔ سائیں گلفام غصے سے چلائے، کتے کے بچے، تو نے میرے آزر کو مارا، میں تجھے یہیں اس دالان میں کتے کی موت ماروں گا۔ سائیں گلفام نے پستول ہارون پر تانی ہی تھی کہ سائیں اکبر کی گرجدار آواز سے ان کے ہاتھ روک دیے۔ رک جاؤ گلفام، ہم اس جیسے قاتل و غدار نہیں ہیں۔ اس کا خون بہا کر اس حویلی کو مزید ناپاک مت کرو۔ اکبر سائیں کی عدالت آج خون کا فیصلہ خون سے نہیں قانون سے کرے گی۔ سائیں اکبر اپنی کرسی سے اٹھے، ان کی چال میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ ہارون کے پاس آئے جو اب خوف سے گھٹنوں کے بل گر چکا تھا۔ مجھے معاف کر دیں دادا سائیں، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کا خون ہوں دادا سائیں۔
تو میرا خون نہیں ناصور ہے جو خون اپنے بھائی کا نہیں سکا، وہ میرا کیا ہوگا؟ انسپیکٹر لے جاؤ اس قاتل کو یہاں سے، اسے وہ سزا ملنی چاہیے کہ نسلیں یاد رکھیں۔ پولیس انسپیکٹر نے فوراً آگے بڑھ کر ہارون کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی۔ ہارون چیختا چلاتا اور گڑ گڑاتا رہا مگر اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی سے باہر لے جایا گیا۔ بہرام ہاتھ باندھے کھڑا رو رہا تھا۔ دادا سائی نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ بہرام، تو نے ایک قاتل کی پرورش کی اور اسے گناہ پر پردہ ڈالا۔ آج سے تیرا اور میرا کوئی تعلق نہیں۔ چھوٹی حویلی کو فوراً خالی کرو اور اس علاقے سے ہمیشہ کے لیے دفع کرو۔ اگر دوبارہ تمہاری شکل زمین پر نظر آئی تو میری بندوق کی گولیاں کم پڑ جائیں گی۔ بہرام ذلت کی آخری گہرائیوں میں گرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پولیس کے جانے کے بعد ماس نے ایک لمبا سانس لیا۔ آزر کا خون آج انصاف پا چکا تھا مگر ماس کے دل پر ایک اور بوجھ پڑا تھا۔ دادا سائیں، ہارون تو اپنے انجام کو پہنچ گیا مگر شامل لغاری بے گناہ تھا۔ اس پر سے تمام الزامات اور پولیس کیس میں نے واپس لے لیے ہیں۔ وہ باعزت بری ہو چکا۔ سائیں غلفام اور دادا سائیں نے دکھ سے سر جھکا لیا۔ لیکن دادا سائیں، اس شامل کی بے گناہ بہن ایمن، جس کی عزت ہم نے بنی کے نام پر نیلام کر دی، جس کی روح کو میں نے اپنے اندھے غصے میں پامال کر دیا، اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا حساب کون دے گا؟ ہم نے ایک بے گناہ کی زندگی برباد کر دی۔ تالان میں خاموشی چھا گئی۔ انصاف تو ہو چکا تھا لیکن اب ایک اور جنگ باقی تھی، ایمن کے ٹوٹے ہوئے دل اور اس کی مجروح روح کو جوڑنے کی جنگ۔ ماں جانتا تھا کہ ہارون کو سزا دلوانا آسان تھا لیکن ایمن سے معافی مانگنا، اس کی نظروں میں اپنا کھویا ہوا مقام واپس پانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہونے والا تھا۔ ایمن کھڑکی کے پاس کھڑی باہر باغ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ خوف نہیں تھا لیکن آنکھوں میں ایک گہری سوچ اور الجھن ضرور تھی۔ ہارون کو سزا مل چکی تھی اور سچ سب کے سامنے آ چکا تھا لیکن ایمن کے دل کے زخم ابھی ہرے تھے۔ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور سائیں گلفام اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک باپ کی شرمندگی تھی اور ان کے پیچھے وہ شخص کھڑا تھا جس سے دیکھ کر ایمن کی سانس رک گئی۔ شامل بھائی۔ وہ دوڑ کر اپنے بھائی کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شامل کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اس نے اپنی بہن کو مضبوطی سے تھام لیا۔ جس بھائی کے لیے ایمن نے اپنی زندگی، اپنی عزت، اپنے خوابوں کی قربانی دی، آج وہ باعزت طریقے سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے معاف کر دے میری گڑیا، میری لاپرواہی اور میری آوارہ گردی نے تجھے اس دوزخ میں دھکیل دیا۔ میں تیرا مجرم ہوں ایمن۔ اگر ماں سائیں مجھے ڈھونڈ کر سچ ثابت نہ کرتے تو میں ساری زندگی اس الزام میں بھٹکتا رہتا۔ سائیں گلفام آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے ایمن کے قریب آئے، وہ جن کے سامنے علاقے کے وڈیرے سر نہیں اٹھاتے تھے، آج ایک عام سی لڑکی کے سامنے شرمندہ کھڑے تھے۔ سائیں گلفام انتہائی نرم لہجے میں بولے، بیٹی، ظالم تو ہم ہیں۔ ہم نے اپنے بیٹے کے غم میں اندھے ہو کر پنچایت کے اس جاہلانہ فیصلے کو مان لیا اور ایک معصوم پاک دامن بیٹی کو بنی بنا کر اس کی زندگی برباد کر دی۔ مجھے تم سے معافی مانگنے کا کوئی حق نہیں ایمن، لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ ایمن نے تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے سائیں گلفام کے ہاتھ پکڑ لیے۔ نہیں بابا سائیں، خدا را آپ ایسا مت کریں، آپ میرے والد کی جگہ ہیں، آپ کو سچ معلوم نہیں تھا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ سائیں گلفام ایمن کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے حویلی کی چابی کو گچھا اس کی طرف بڑھاتے، نہیں بیٹی، ازارہ تو مجھے کرنا ہے۔ آج سے تم اس حویلی کی بنی یا خاتمہ نہیں ہو، آج سے تم اس بڑی حویلی کی بڑی بہو، اس گھر کی عزت اور مہارانی۔ یہ چابیاں اور یہ اختیار آج سے تمہارا ہے، اور شامل آج سے میرے آزر کی طرح اس حویلی کا بیٹا۔ یہ کہہ کر سائیں گلفام نے شامل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اب ایک اور مجرم کی باری تھی جسے ایمن سے معافی مانگنی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا اور کچھ دیر بعد دوبارہ کھلا۔ اس بار دروازے پر ماس کھڑا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا ایمن کے قریب آیا۔ ایمن نے اپنی ہزل آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ماس ایمن کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان میں آنسوؤں کی نمی صاف جھلک رہی تھی۔ پھر کچھ ایسا ہوا جس کی ایمن نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ ماس، وہ مغرور جاگیردار جس کی گردن کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتی تھی، وہ اچانک ایمن کے سامنے اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں سائیں ماس؟ کھڑے ہو، خدا را کھڑے ہوں۔ ماس ایمن کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، نہیں ایمن، مجھے یہیں رہنے دو، میری اصل جگہ یہی ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کی معافی تو شاید خدا بھی مجھے نہ دے۔ تم نے مجھ سے نفرت کی تھی نا؟ تم سچ کہتی تھی ایمن، میرا غرور، میرا تکبر مجھے اندھا کر چکا تھا۔ میں نے انتقام کی آنکھ میں اس رات تمہارا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ میں نے تمہاری لوں کو نوچ ڈالا۔ میں نے ایک بے گناہ کو وہ درد دیا جو میں خود کبھی نہیں سہ سکتا۔ ماس کے گرم آنسو ایمن کے نازک ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ ایمن کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس شخص کا یہ روح اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ آپ نے واقعی مجھ پر بہت ظلم کیا ماس۔ ونی کوئی رسم نہیں، ایک لعنت ہے۔ آپ نے میری وہ خودداری توڑ دی جس پر مجھے ناز تھا۔ اس رات اس اندھیرے کمرے میں نے اپنی موت کو قریب سے دیکھا۔
مجھے معلوم ہے ایمن، اور جب صبح میں نے تمہارا چہرہ دیکھا تو مجھے لگا کہ کسی نے میرا دل میرے سینے سے نکال لیا ہے۔ میں اس دن سے ہر پل ایک دوزخ میں جی رہا ہوں۔ میں نے شامیر کو بے گناہ ثابت کیا، ہارون کو اس کے انجام تک پہنچایا، صرف اس لیے نہیں کہ وہ آزر کا قاتل تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ میں تمہاری نظروں سے گرنا نہیں چاہتا تھا ایمن۔ کیونکہ کیونکہ ان چند دنوں میں تمہاری خاموشی، تمہاری سچائی اور تمہاری پاکیزگی نے مجھے تم سے سچی محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ماں سے سر اٹھا کر ایمن کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے معلوم ہے میں اس محبت کے قابل نہیں ہوں۔ تم چاہو تو آج مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو، شامیر آزاد ہے۔ تم چاہو تو مجھے کوئی بھی سزا دے دو، مجھے مار دو، لیکن خدارا مجھے اس پچھتاوے کی آگ سے نکال دو۔ میں تمہارے بغیر اب جی نہیں پاؤں گا ایمن۔ مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے معاف کر دو۔ ماسی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ ایک مرد کا غرور ٹوٹ کر جب آنسوؤں میں بہتا ہے تو وہ منظر پتھر دل کو بھی موم بنا دیتا ہے، اور ایمن تو پھر ایک نرم دل لڑکی تھی۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ کس طرح ماں سے اپنی ہی فیملی کے خلاف جا کر اپنے چچا اور بھائی کو تباہ کر کے سچ کا ساتھ دیا اور اس کے بھائی شامیر کو باعزت واپس لایا۔ ماں کی ان کوششوں میں اس کے لیے ایک انکہی سچی محبت اور عزت شامل تھی۔ ایمن آئسل سے ماں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ماں کے چہرے پر سے آنسو صاف کیے۔ سائی ماس، محبت اور معافی دونوں بہت بڑی طاقتیں ہیں۔ جس طرح آپ نے سچ کی خاطر اپنوں کو چھوڑا اور میرے بھائی کی جان بچائی، اس لیے میرے دل سے وہ پچھلی ساری تلخی اور نفرت دھو دی گئی۔ میں نے آپ کو دل سے معاف کیا۔ یہ سنتے ہی ماس نے بے ساختہ ایمن کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اسے موت کے منہ سے زندگی مل گئی ہو۔ وہ کئی لمحوں تک آنکھیں بند کیے سکون کو محسوس کرتا رہا جو ایمن کے معاف کرنے سے اس کی روح میں اترا تھا۔ جب وہ الگ ہوئے تو ماس کے لبوں پر ایک خوبصورت اور سچی مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایمن کا ماتھا چوما اور اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہوا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ایمن، آج کے بعد اس حویلی میں کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آئیں گے۔ آج سے میری ہر صبح اور ہر شام صرف تمہاری خوشیوں کے نام ہے۔ ایمن نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ماس نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور دونوں کھڑکی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ باہر سورج اب پوری آبوداب سے چمک رہا تھا۔ باغ میں پرندے چہچہا رہے تھے اور بڑی حویلی پر چھایا ہوا ظالم انتقام اور حسد کا وہ سیاہ بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ چکا تھا۔ ماضی کی تمام تلخیاں، نفرتوں اور درد کو بھلا کر ماز اور ایمن اب ایک نئی روشن اور بے پناہ محبت سے بھری خوشحال زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ 1 سال بعد وقت نے بڑی حویلی کے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ مئی کی ایک خوشگوار اور خنک شامل تھی جب لغاری خاندان کے آبائی قبرستان میں، جہاں اونچے اور گھنے نیم کے درختوں کی چھاؤں پھیلی ہوئی تھی، ماس اور ایمن آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے داخل ہوئے۔ ماس نے کلف رہی سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر اب ایک گہرا سکون اور وقار تھا۔ اس کی باہوں میں سفید ریشمی کمبل میں لپٹا ہوا ایک 2 ماہ کا معصوم سا بچہ تھا جو گہری اور پرسکون نیند سو رہا تھا۔ ایمن جو ہلکے گلابی رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس تھی، ہاتھ میں گلاب کی پتیوں سے بھری ٹوکری سامنے تھامتے ماس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس کا چہرہ ممتا کے نور اور سچی خوشی سے دمک رہا تھا۔ دونوں عصر کی سنگ مرمر کی بنی پرسکون قبر کے پاس آ کر رک گئے۔ قبر پر ہری گھاس اگائی تھی اور اس کے آس پاس چمیلی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ماں سے انتہائی عقیدت اور محبت سے بچے کو ایک ہاتھ سے سنبھالا اور نیچے جھک کر آذر کی قبر کے کتبے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ السلام علیکم آذر بھائی، دیکھو آج تمہارا بھائی اکیلے نہیں آیا، تمہاری بھابھی بھی ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ ہماری زندگی کا سب سے بڑا جھومر بھی ہے۔ ایمن نے آگے بڑھ کر گلاب کی پتیاں قبر پر نچھاور کی اور پھر محبت بھری نظروں سے ماس کی باہوں میں سوئے ہوئے بچے کو دیکھا۔ ایمن نہایت شیریں اور جذباتی لہجے میں بولی، آذر بھائی، ماس نے اپنے اس بیٹے کا نام آذر رکھا ہے۔ اس حویلی کا آذر تو چلا گیا، لیکن ماس کا ماننا ہے کہ اس آذر کے روپ میں حویلی کا کھویا ہوا سکون اور معصومیت لوٹ آئی ہے۔ دیکھو نا، اس کا چہرہ بالکل آپ جیسا معصوم ہے نا۔ ماس نے بچے کو آہستہ سے ایمن کی گود میں لیا اور خود دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ ایمن نے چھوٹے آذر کو سینے سے لگایا اور قبر کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ ماس دعا کے بعد ایمن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، آذر کے جانے کا غم کبھی کم تو نہیں ہو سکتا ایمن، لیکن جب میں چھوٹے آذر کو دیکھتا ہوں اور تمہاری آنکھوں میں یہ خوشی دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا ہے۔ تم نے مجھے معاف کر کے اس حویلی کو واقعی جنت بنا دیا، اور آپ نے سچ کا ساتھ دے کر اور بنی کی اس رسم کو ہمیشہ کے لیے اس دھرتی سے مٹا کر میری روح کو خرید لیا ہے۔ ماس، اب اس حویلی میں صرف محبت راج کرے گی، کوئی نفرت نہیں۔ دونوں نے آخری بار آذر کی قبر پر نظر ڈالی اور چھوٹے آذر کو چومتے ہوئے پرسکون قدموں سے حویلی کی طرف بڑھ گئے، جہاں سائیں اکبر اور سائیں گلفام اپنے پوتے کا انتظار کر رہے تھے۔ کہتے ہیں نا، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب وہ چلتی ہے تو غرور کے بڑے بڑے برج مٹی میں مل جاتے ہیں۔ جہاں بڑی حویلی میں محبت کے چراغ چل رہے تھے، وہیں دوسری طرف انصاف کا ترازو اپنا کام کر چکا تھا۔ سینٹرل جیل کی ایک تاریک اور بدبودار ہائی سیکیورٹی
بیرک جہاں سورج کی کرن بھی داخل نہیں ہوتی تھی۔ فرش پر ایک آدمی گندے پھٹے ہوئے کپڑوں میں مٹی پر بیٹھا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں۔ یہ ہارون بہرام تھا، وہ ہارون جو کبھی جائیداد اور گدی کے نشے میں اپنے بھائی کا خون بہا چکا تھا۔ عمر قید کی سزا اور ضمیر کے بوجھ نے اسے پاگل پن کی آخری حد تک پہنچا دیا۔ وہ بیری کے پتھریلی دیوار پر اپنے ناخنوں سے لکیریں کھینچ رہا تھا اور اس کی انگلیاں زخمی تھیں، وہیں سے خون رس رہا تھا، مگر اسے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے سر کو دیوار سے مارتا اور دھیمی وحشتناک آواز میں مسلسل بڑبڑاتا، معاذ آذر، معاذ آذر، دیکھو وہ آ رہے ہیں۔ وہ آذر کھڑا ہے، اس کے سینے سے خون نکل رہا ہے۔ معاذ مجھے چھوڑ دو، معاذ میں نے نہیں مارا، میں نے نہیں مارا۔ جیل کا ایک سپاہی باہر سے گزرا اور اس نے لاٹھی لوہے کی سلاخوں پر ماری۔ اوے پاگل، خاموش ہو جا، رات دن بس یہی تو نام جپتا رہتا ہے، معاذ آذر، معاذ آذر، سو جا اب۔ لیکن ہارون پر کسی کی آواز کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے دوبارہ وہی الفاظ دہرانے لگا۔ اس کی دنیا اب اسی بیرک اور ان دو ناموں تک محدود ہو چکی تھی۔ وہ جیتے جی جہانوں کا عذاب بھگت رہا تھا، ایک ایسا عذاب جسے موت بھی اسے نجات نہیں دے رہی تھی۔ جیل سے میلوں دور ایک چھوٹے اور اندھیرے کرائے کے مکان کے کمرے میں بہرام لغاری ایک پرانی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ حویلی سے بے دخلی اور بیٹے کی عمر قید کے صدمے نے اسے فالج کا مریض بنا دیا۔ وہ پچھلے کئی ماہ سے بستر مرگ پر تھا۔ اس کا جسم سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا اور وہ ہلنے چلنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ کمرے میں کوئی دوسرا انسان موجود نہیں تھا جو اسے ایک گھونٹ پانی دے سکتا۔ وہ جائیداد جس کے لیے اس نے اپنے بھائی اور بھتیجوں سے غداری کی تھی، آج اس کے کسی کام کی نہیں تھی۔ بہرام نے حسرت اور تکلیف سے کمرے کے خالی چھت کو دیکھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور وہ اپنی آخری ہچکیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے موٹے موٹے آنسو بہہ کر اس کے کانوں کے پیچھے جذب ہو رہے تھے۔ اکبر سائیں، غلفام، مجھے معاف کر دینا، میں نے لالچ میں اپنا سب کچھ برباد کر دیا۔ آج میرا بیٹا پاگل ہو گیا اور میں تڑپ تڑپ کر مر رہا ہوں۔ کوئی مجھے پانی کا ایک قطرہ دینے والا بھی نہیں۔ اس کے حلق سے ایک آخری دردناک اورہٹ نکلی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور اس کی روح اس پنجرے سے پرواز کر گئی۔ وہ دنیا سے اس طرح رخصت ہوا کہ اس کے جنازے کو کندھا دینے والا بھی کوئی اپنا موجود نہیں تھا۔ واپس پڑی حویلی کے دالان میں شام کا دھندلا پھیل چکا تھا اور حویلی کے فانوس روشن ہو چکے تھے۔ سائیں پر دالان میں اپنی کرسی پر بیٹھے چھوٹے آذر کو گود میں لیے اس کا چہرہ چوم رہے تھے اور ان کے پاس سائیں گلفام شامیر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ایمن اور معاذ دالان کی سیڑھیوں پر کھڑے اس خوبصورت خاندانی منظر کو دیکھ رہے تھے۔ معاذ نے آہستہ سے ایمن کا ہاتھ تھاما۔ دیکھو ایمن، حویلی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اب یہاں صرف روشنی ہے کیونکہ ہمارے پاس محبت کی طاقت ہے۔ ایمن معاذ کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے محبت سے بولی، جی معاذ، اور یہ روشنی اب کبھی مدھم نہیں ہوگی۔ نفرت، سازش اور خون کی کھیل سے شروع ہونے والا یہ سفر مکافات عمل کے کڑے انصاف سے گزر کر نئی خوشیوں سے ہمکنار ہو چکا تھا۔